خوف خدا والوں کی نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف خدا والوں کی نماز، یہ مضمون امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان نماز صفحہ 355 تا 362 اور 367 تا 374 سے لیا گیا ہے۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیطان کے 3 ہتھیار۔ واقعہ تابع بزرگ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کو شیطان نے بہکانے کی کافی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن وہ بزرگ کسی ضرورت کی خاطر نکلے تو شیطان بھی ساتھ ہو لیا۔ اس نے خواہشات اور غصے کے ذریعے ورغلانا چاہا لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر خوف زدہ کرنے کے لیے اس نے پہاڑ سے ایک چٹان لڑکا دی۔ بزرگ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا تو وہ چٹان دور چلی گئی۔ پھر ڈرانے کے لیے اس نے شیر اور دیگر درندوں کی سی شکل بنائی۔ انہوں نے پھر ذکر الہی سے کام لیا اور اس کی پرواہ نہ کی۔ جب بزرگ نے نماز شروع کی تو شیطان سانپ کی شکل میں ان کے قدموں سے ہوتا ہوا جسم سے لپٹ گیا حتیٰ کہ سر تک پہنچ گیا۔ جب انہوں نے سجدہ کرنا چاہا تو وہ ان کے چہرے سے لپٹ گیا۔ جب بزرگ نے سجدے کے لیے سر مبارک رکھا تو سانپ نے منہ کھولا تاکہ ان کے سر کو نگل لے۔ بزرگ نے اسے ہٹا کر زمین پر سجدہ فرمایا۔ جب نماز مکمل کر لی تو آگے چل پڑے۔ شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو بہکانے کی بڑی کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آئندہ آپ کو کبھی بھی نہیں بہکاؤں گا۔ بزرگ نے فرمایا، تو نے آج مجھے ڈرانے کی بہت کوشش کی لیکن بحمداللہ میں نہیں ڈرا۔ مجھے تیری دوستی کی کوئی ضرورت نہیں۔ شیطان بولا، کیا آپ مجھ سے اپنے گھر والوں کے حالات نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ان پر کیا گزری؟ بزرگ بولے، میں ان سے پہلے ہی مر چکا ہوں، یعنی مجھے ان کے بارے میں تجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ وہ بولا، کیا آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں لوگوں کو کیسے بہکاتا ہوں؟ فرمایا، ہاں، یہ بتا دے۔ شیطان بولا، 3 چیزوں کے ذریعے بہکاتا ہوں۔ نمبر 1 بخل، نمبر 2 غصہ اور نمبر 3 نشہ۔ انسان جب بخل میں مبتلا ہوتا ہے تو میں اس کا مال اس کی نظر میں کم دکھانا شروع کر دیتا ہوں۔ یوں اپنا مال بڑھائے چلے جانے کی ہوس میں وہ اپنے مال کے شرعی حقوق ادا کرنے سے رک جاتا بلکہ پرائے مال میں رغبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جب انسان غصے میں آتا ہے تو میں اس سے یوں کھیلتا ہوں جیسے بچے گیند یعنی بال سے، اگرچہ وہ اتنا نیک ہو کہ اپنی دعا سے مردے زندہ کر دے، تب بھی میں اس غصیلے آدمی سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اور جب انسان نشہ کرنے لگ جائے تو میں اسے اپنی مرضی سے جس برائی کی جانب چاہتا ہوں اس طرح کھینچ کر لے جاتا ہوں جس طرح بکری کو کان پکڑ کر لے جایا جاتا ہے۔ اے عاشقان رسول، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ شیطان بندے کو ہر ممکن صورت میں عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر نیک اور مخلص بندے اللہ کریم کی مدد سے اس کے چنگل میں پھنسنے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بخل، غصہ اور نشہ شیطان کے 3 بدترین ہتھیار ہیں جن سے وہ لوگوں کو برباد کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ شیطان کے ان ہتھیاروں کو ناکام بنا دے۔ کمر توڑی ہے عیسیاں نے، دبایا نفس و شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا، میرا رکھنا بھرم مولا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کاش روتے روتے نماز پڑھنا نصیب ہو۔ نماز کی تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت کاش یہ تصور ہو کہ میں گویا اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے اور میں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے اوجھل یعنی چھپا ہوا نہیں ہوں۔ ذہن نصیب حالت قیام میں سر ندامت سے جھکا ہو، کندھے ہیبت سے تھر تھرا رہے ہوں، چہرہ خوف سے زرد ہو، دل میں خشوع کی کیفیت ہو اور اعضاء سے اس کا اظہار ہو رہا ہو، نیز آنکھوں سے آنسو رواں ہوں اور رکوع و سجود میں اس کی عظمت پیش نظر ہو، نیز سجدے میں یہ یقین بھی ہو کہ میں اس وقت اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہوں، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بندہ اللہ پاک سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ تمام کیفیات اس صورت میں پیدا ہوں گی جبکہ دل دنیاوی آلائشوں یعنی گندگیوں سے پاک و صاف ہوگا، دل میں یہ خیال کہ اللہ کریم دیکھ رہا ہے اور جواب دینے کے لیے اس کے سامنے پیشی کا احساس ہو اور ذہن میں آخرت کی فکر رچی بسی ہو۔ مبارک سینہ ہانڈی کی طرح جوش مارتا۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو آپ کا سینہ مبارک ہانڈی کی طرح جوش مارتا تھا، رنگ زرد پڑ جاتا۔ واقعہ نواسۂ رسول امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب وضو کرتے تو رنگ مبارک زرد یعنی پیلا ہو جاتا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ وضو کے وقت آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہیں کیا معلوم میں کس کی بارگاہ عالی میں کھڑا ہونے والا ہوں۔ مولا علی پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ واقعہ نماز کا جب وقت آتا تو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ عرض کی جاتی، یا امیر المومنین کیا ہوا ہے؟ فرمایا، اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، جبکہ میں یعنی آدمی نے اسے اٹھا لیا۔ حضرت یحییٰ بہت زیادہ روتے تھے۔ اللہ پاک کے سچے نبی ابن نبی حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے یعنی ڈلے ٹکڑے بھی ساتھ رونے لگتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اسی طرح مسلسل آنسو بہاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کے سبب آپ کے رخسار مبارک یعنی گالوں پر زخم ہو گئے۔ آپ کی امی جان رحمت اللہ علیہا زخموں پر اونی پٹیاں چپٹا دیا کرتی تھیں۔ اس کے باوجود جب آپ دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر رونا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں وہ اونی پٹیاں بھیگ جاتی۔ جب امی جان انہیں خوش کرنے کے لیے نچوڑتی اور آپ اپنے آنسوؤں کا پانی امی جان کے بازوؤں پر گرتا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتے، اے اللہ کریم، یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری امی جان ہیں اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ فاروق اعظم کے رونے کی آواز۔ واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں نے 3 صفوں کے پیچھے سے آپ کے رونے کی آواز سنی۔ جہنم کا نقشہ کھنچ جاتا۔ واقعہ حضرت بشر بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی فرض نماز میں کھڑا دیکھا تو آپ کے آنسو داڑھی مبارک پر بہتے ہوئے دیکھے۔
حضرت اسحاق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو قبلہ رخ نماز پڑھتے دیکھا کرتا اور چٹائی پر آپ کے آنسوؤں کے گرنے کی آواز سنا کرتا۔ حضرت ابو عبد الرحمن اسدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، اے ابو محمد، آپ نماز میں روتے کیوں ہیں؟ پوچھا، اے بھتیجے، یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی، شاید اس سے اللہ پاک مجھے فائدہ پہنچائے۔ ارشاد فرمایا، میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہونے لگتا ہوں تو جہنم کا نقشہ میرے سامنے کھنچ جاتا ہے۔ ہر وقت رونے والے بزرگ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن سائب طائفی رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو قریب قریب تھمتے ہی نہ تھے، ہر وقت روتے ہوئے نظر آتے تھے۔ نماز ادا کرتے تو روتے روتے، طواف کرتے تو روتے روتے، بیٹھے ہوئے دیکھ کر قرآن کریم پڑھتے تو روتے روتے، میری آپ سے جب راستے میں ملاقات ہوتی تب بھی رو رہے ہوتے۔ ایک شخص نے آپ کو ہر وقت روتے رہنے پر ملامت کی، یعنی برا بھلا کہا تو رو دیے اور بطور عاجزی فرمانے لگے، تمہیں میرے رونے پر نہیں بلکہ میری خطاؤں اور زیادتیوں پر ملامت کرنی چاہیے کہ یہ دونوں یعنی خطائیں اور زیادتیاں مجھ پر غالب آ چکی ہیں۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ نماز میں رونے کا شرعی مسئلہ۔ نماز کے دوران درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آہ، اوہ، اف، تف نکل گئے یا آواز سے رونے میں حروف پیدا ہو گئے، نماز فاسد ہو گئی۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز و حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں۔ اگر نماز میں امام کے پڑھنے کی آواز پر رونے لگا اور ارے، نعم، ہاں زبان سے جاری ہو گیا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہے، اور اگر امام کی خوش الہانی کے سبب یہ الفاظ کہے تو نماز ٹوٹ گئی۔ تو ڈر اپنا عنایت کر، رہیں اس ڈر سے آنکھیں تر، مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کا غم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے معنی یاد ہوں۔ خشوع حاصل ہونے کے لیے نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں اور اذکار نماز مثلاً ثنا، سورہ فاتحہ، رکوع اور سجدے کی تسبیحات و درود شریف وغیرہ کے معنی معلوم ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ اپنے پروردگار سے کیا عرض کر رہے ہیں۔ آیات و دعاؤں کے معنی اگر ذہن میں موجود ہوں گے تو خیالات قابو میں رہ سکیں گے اور انشاءاللہ پورے طور پر خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ دائیں بائیں کون ہے اس کا ہوش نہ ہو۔ حضرت حکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات نماز کے پورے ہونے سے ہے کہ تمہیں معلوم نہ ہو تمہارے دائیں بائیں کون ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نماز میں خشوع یہ ہے کہ نمازی اپنے دائیں بائیں شخص کو نہ پہچانے۔ تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان سنا ہے، 40 سال ہونے کو ہیں، میں نے نماز میں اپنے دائیں بائیں شخص کو نہیں پہچانا۔ نمازوں میں ایسا گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جلد جلد پڑھنے سے نماز کی روح چلی جاتی ہے۔ رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ وغیرہ اطمینان سے ادا نہ کیے گئے تو کسی صورت میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جلد بازی سے نماز کی روح چلی جاتی ہے۔ نماز ادا کرنے میں جلد بازی، افسوس فی زمانہ مسلمانوں کی بہت کم تعداد نماز پڑھتی ہے، اور جو پڑھتے ہیں ان میں سے بھی بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے بارہا اپنی نمازیں ہی برباد کر بیٹھتے ہیں۔
جلد بازی میں غلط نماز پڑھنے والے کو نماز کا چور قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں میں سب سے بدتر چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص اپنی نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس کے رکوع و سجود پورے نہیں کرتا، یا ارشاد فرمایا وہ رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو چوری کے مال سے کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھا لیتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا، اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں۔ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے، جبکہ نماز کا چور اللہ پاک کا حق۔ یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں، اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ برے خاتمے کی وعید۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا، تو اس سے فرمایا، تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم اسی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ نسائی شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، تم نے 40 سال سے نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر اس حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی پر نہیں مرو گے۔ کوے کی طرح چونچ نہ مارو۔ حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوے کی سی ٹھونگ یعنی چونچ مارنے اور درندے کی طرح ہاتھ بچھانے سے منع فرمایا ہے۔ شرح حدیث یعنی ساجد سجدہ کرنے والا سجدہ ایسی جلدی نہ کرے جیسے کوا زمین پر چونچ مار کر فوراً اٹھا دیتا ہے، اور سجدے میں کوہنیاں زمین سے نہ لگائے جیسے کتا بھیڑیا وغیرہ بیٹھتے وقت لگا لیتے ہیں۔ جلدی نماز پڑھنے والے کی مثال۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رکوع پورے طور پر ادا نہیں کرتا اور سجدوں میں ٹھونگے یعنی چونچے مارتا ہے، اس کی مثال اس بھوکے کی سی ہے جو 1 یا 2 کھجور کھائے تو یہ اس کی بھوک کو دور نہیں کر سکتی۔ 2 بار نماز پڑھوائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے کونے میں جلوہ گر تھے۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعلیک السلام، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ لوٹ گیا، نماز پڑھی، پھر آیا، سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعلیک السلام، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ یا اس کے بھی بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کی طرف اٹھو تو وضو پورا کرو، پھر کعبے کو منہ کرو، پھر تکبیر کہو، پھر جس قدر قرآن آسان ہو پڑھ لو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ رکوع میں مطمئن ہو جاؤ، پھر اٹھو حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اپنی ساری نماز میں یہی کرو۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی نماز واقعہ۔ تابعی بزرگ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سنتوں پر عمل کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ جب آپ حاکم مدینہ تھے ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عراق سے مدینہ شریف آئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نماز بہت پسند آئی، چنانچہ نماز پڑھنے کے بعد فرمایا ما رأیت احدا اشبہ بصلاۃ النبی من هذا الغلام، یعنی میں نے اس نوجوان سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز اعلیٰ حضرت مولانا محمد حسین چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جس قدر احتیاط سے نماز پڑھتے تھے آج کل یہ بات نظر نہیں آتی۔ ہمیشہ میری 2 رکعت ان کی 1 رکعت میں ہوتی تھی اور دوسرے لوگ میری 4 رکعت میں کم سے کم 6 رکعت بلکہ 8 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آقا کی قراءت مرحبا۔ اسی طرح نماز میں خشوع پانے کے لیے تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کی جائے، اور جہاں جہاں شرعی رخصت ہو وہاں مثلاً رات تنہائی میں تہجد وغیرہ کے اندر نہایت خوش الہانی سے قرآن کریم پڑھا جائے۔ تابعی بزرگ حضرت یعلا بن مملک رحمۃ اللہ علیہ نے ام المومنین تمام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی قرات بیان کی جس کا ایک ایک حرف واضح تھا۔ قرآن کریم تھوڑا پڑھو مگر درست پڑھو۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجی میں فرماتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات نہایت آہستگی سے اور صاف تھی، جس سے ہر کلمہ جدا گانا سمجھ میں آتا تھا اور ہر کلمے کے حروف حا، عین، زا، ذال، ظا، ضاد واضح طور پر سمجھ لیے جاتے تھے۔ ایک کلمہ دوسرے سے مخلوط یعنی گڑبڑ نہ ہوتا تھا۔ تلاوت قرآن کریم کا یہی طریقہ چاہیے، زیادہ پڑھنے کی کوشش نہ کرو، اگرچہ تھوڑا پڑھو مگر درست پڑھنے کی کوشش کرو۔ اچھا قاری وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کون شخص قرآن کریم میں خوش آواز اور اچھی قرات والا ہے؟ فرمایا وہ کہ جب تم اسے قرآن پڑھتے سنو تو محسوس کرو کہ وہ اللہ پاک سے ڈر رہا ہے۔ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یہ حدیث ان تمام احادیث کی شرح ہے جس میں اچھی آواز اچھی تلاوت کا حکم دیا گیا، یعنی درد دل والی ادا اور خوف خدا والی قرات اچھی ہے۔ نفس آواز یعنی پڑھنے والے کی اصل آواز باریک ہو یا موٹی، بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ ان کی آواز موٹی تھی مگر ان کی تلاوت سے خود ان کے اور سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، دل کانپ جاتے تھے۔ اللہ پاک ایسی تلاوت نصیب فرمائے،
آمین۔ تلاوت قرآن کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں۔ امیر المومنین مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور رات کا قیام افضل ہے کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے۔ بعض اسلام بھائی نہایت تیز رفتاری سے قرآن کریم پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کی سعادت حاصل کر لیں، مگر دوران تلاوت قواعد تجوید کی رعایت نہیں کرتے اور غلط سلط پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے حروف کی درست ادائیگی اور غلط پڑھنے سے بچنا فرض عین ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلا شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح حروف ہو، یعنی حروف درست ادا ہوں، اور غلط خوانی یعنی غلط پڑھنے سے بچے، فرض عین ہے۔ قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ پارہ 29 سورۃ المزمل کی 4 آیت میں ارشاد ربانی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ترتیل کی وضاحت کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں، قرآن مجید اس طرح آہستہ اور ٹھہر کر پڑھو کہ سننے والا اس کی آیات و الفاظ گن سکے۔ نیز فرض نماز میں اس طرح تلاوت کرے کہ جدا جدا ہر حرف سمجھ آئے۔ تراویح میں متوسط یعنی درمیانے طریقے پر، اور رات کے نوافل میں اتنی تیز پڑھ سکتا ہے جسے وہ سمجھ سکے۔ مدارک میں ہے، اطمینان کے ساتھ حروف جدا جدا، وقف یعنی ٹھہرنے وغیرہ کی علامات کی حفاظت، اور تمام حرکات یعنی زیر زبر وغیرہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ترتیلا یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر۔ اس مسئلے میں تاکید پیدا کر رہا ہے کہ یہ بات تلاوت کرنے والے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ترتیل کے احکام جاننے کے لیے فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ 275 تا 282 کا مطالعہ فرمائیے۔ عوام درمیانہ درجے کی جلدی والی تلاوت کریں۔ فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 478 تا 479 پر آہستہ اور درمیانی رفتار سے پڑھنے کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام کیا گیا ہے۔ یہاں اس کا خلاصہ آسان لفظوں میں عرض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو لوگ قرآن کریم پڑھنے میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے لیے تلاوت کرنے میں درمیانہ درجے کی جلدی ہی افضل ہونی چاہیے کہ جس قدر جلدی پڑھیں گے اسی قدر تلاوت زیادہ ہوگی۔ اور قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ 100 کی جگہ 500 حروف پڑھیں گے تو 1000 کی جگہ 5000 نیکیاں ملیں گی، اور ہر ثواب سمجھنے ہی پر منحصر نہیں۔ واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کی خواب میں زیارت کی تو عرض کی، اے میرے رب، کیا چیز تیرے بندوں کو تیرے عذاب سے چھڑانے والی ہے؟ فرمایا، میری کتاب یعنی قرآن کریم۔ عرض کی، اسے سمجھ کر پڑھنا ہے یا بغیر سمجھے؟ فرمایا، دونوں طرح، یعنی سمجھ کر پڑھنا اور بغیر سمجھے پڑھنا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 478 تا
479۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز کے ضروری مسائل جاننا ضروری ہے، نماز کے ضروری مسائل جاننا ضروری ہے، کیونکہ جو نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں اور نماز کو فاسد کرنے یعنی توڑنے والی چیزوں وغیرہ کا علم رکھتا ہے وہ اچھی طرح نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ جو نماز کے ضروری مسائل سے ناواقف ہے وہ درست نماز کیوں کر ادا کر سکے گا؟ یاد رہے، جس پر نماز فرض ہے اس پر نماز کے ضروری مسائل جاننا بھی فرض ہے۔ دولہے کی نماز واقعہ۔ اے عاشقان رسول، انتہائی نازک دور آ گیا ہے۔ ہمارے یہاں ایسے مسلمانوں کی بھی ایک تعداد مل سکتی ہے جن کو نماز پڑھنا بالکل بھی نہیں آتا، جیسا کہ دعوت اسلامی کے ایک مدنی اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں کراچی کی ایک مسجد میں امام ہوں۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے سلسلے میں ہم کچھ اسلامی بھائی مسجد میں موجود تھے کہ ایک دولہا اپنے چند دوستوں سمیت مسجد میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے نماز پڑھا دیجئے۔ میں نے جواباً کہا کہ نماز تو میں نے پڑھا دی ہے، آپ اپنی پڑھ لیجئے۔ اس نے پھر کہا کہ نہیں، مجھے آپ نماز پڑھا دیجئے۔ تو اب میں اس کی بات سمجھا کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے سرے سے نماز پڑھنا ہی نہیں آتی، لہذا آپ مجھے اس کا طریقہ بتا دیجئے۔ میں نے ایک سلجھے ہوئے اسلامی بھائی کو کہا کہ آپ انہیں طریقہ بتا دیجئے۔ انہوں نے طریقہ بتایا، مگر اس 34 سالہ دولہے کو رکوع، سجود، التحیات وغیرہ کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کو کہتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسے ایک ایک چیز بتانی پڑی کہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھیں، رکوع و سجدہ اس طرح کریں۔ یوں شروع سے آخر تک انہیں ایک ایک چیز بتائی گئی۔ اور ہاں، وہ دولہا نماز عشاء پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے آیا تھا کہ ان کی برادری میں شادی کے موقع پر دولہا کو 2 رکعت نفل ادا کرنے کی رسم ہوتی ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ قبر کی پہلی رات نامی بیان نے زندگی بدل دی۔ اے عاشقان نماز، نمازوں میں جلد بازی کی عادت مٹانے، نمازوں کے ضروری احکام سے آگاہی پانے اور نماز میں خشوع و خضوع کا جذبہ بڑھانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کا معمول بنائیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ ڈھیر کی ضلع گھوٹکی سندھ کے اسلامی بھائی، عمر تقریباً 24 سال، دنیا دار قسم کے نوجوان تھے جو دینی معلومات سے کوسوں دور تھے۔ نمازوں کی پابندی، نہ روزوں کا خیال، کچھ بھی تو نہ تھا۔ برے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا ان کا معمول تھا۔ بری صحبت کی وجہ سے شراب بھی پینے لگے تھے۔ ان جیسے بھٹکے ہوئے انسان کو نیکیوں کی شاہراہ پر گامزن کرنے کا صحرا دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کے سر ہے، جنہوں نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کی دعوت دی، اور الحمدللہ انہوں نے اس اجتماع میں شرکت کی۔ ان پر تھوڑا بہت اثر ضرور ہوا، مگر گناہوں میں قید ہونے کی وجہ سے وہ دعوت اسلامی کی زیادہ برکتیں سمیٹنے سے محروم رہے۔ پھر کچھ عرصے بعد انہی اسلامی بھائی نے ان کو عاشقان رسول کے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دی، جس پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے راہ خدا میں سفر اختیار کیا۔ دوران مدنی قافلہ ایک مبلغ نے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کرنے کا ذہن دیا اور انہیں یہ کورس کرنے کی بھی سعادت نصیب ہو گئی۔ اسی کورس کے دوران فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے 3 دن کے تربیتی اجتماع میں شرکت کا موقع بھی ملا، جہاں انہوں نے بیان قبر کی پہلی رات سنا تو ان کے دل میں تبدیلی برپا ہو گئی اور انہوں نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے سنت و بھرا حلیہ اپنانے کی پکی نیت کر لی۔ الحمدللہ انہیں ایک مسجد میں امامت کی سعادت بھی حاصل ہوئی
اور علاقائی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے کی ذمہ داری بھی ملی۔ تیرا شکر مولا دیا دینی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔